الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ معزز سامعین و ناظرین، ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ربیع الاول وہ مبارک اور پیارا مہینہ ہے کہ جس کے اندر کائنات کی عظیم ہستی امام الانبیاء نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور دنیا میں تشریف لے کے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کے وہ برگزیدہ بندے ہیں، اللہ پاک کے وہ محبوب ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا ذکر قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پہ فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کہیں تو فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تحقیق تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول تشریف لے آئے۔ کہیں فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان تشریف لے آئے۔ اور کہیں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ ہم نے ان پڑھوں کے اندر اپنا پیارا رسول بھیج دیا۔ اور کہیں قرآن پاک کے اندر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر اس انداز میں فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پہ احسان فرمایا کہ جب ان کے اندر اپنا پیارا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھیج دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ احسان فرما رہا ہے اور اس کو بیان فرما رہا ہے کہ میں نے مومنوں پہ مسلمانوں پہ احسان فرما دیا کہ جب ان کے اندر اپنا پیارا رسول مبعوث فرما دیا۔ تو یہ کتنی بڑی ہستی ہے، کتنا ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ ان کے آنے کا ذکر، ان کے مبعوث ہونے کا ذکر، کائنات کے اندر تشریف لانے کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالی کئی مقامات پہ فرما رہا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا خوب کہا تھا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر خود خدائے تعالی خدائے پاک کر رہا ہے اور آپ کے آنے کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرما رہا ہے، پھر بندوں کے اندر کب یہ طاقت ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کما حقہ شان کو بیان کر سکے۔ تو کائنات کے
گوشے گوشے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی اپنی قوموں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ کعبہ شریف تعمیر کیا گیا، اس کے بعد دعا مانگی کہ اللہ اس کی آباد کاری کے لیے، اس کائنات کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کعبے کی آبادی کے لیے اپنا پیارا رسول مبعوث فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ مجھے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پیدا فرما دے، مجھے ان کا امتی بنا دے۔ یعنی کہ آپ کی امت کے اندر شامل ہونے کی دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر شامل فرما دے، مجھے حضور کا امتی بنا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ آپ اپنی قوم سے یہ ارشاد فرماتے رہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ آپ نے خوشخبری سنائی کہ میں اس رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں کہ جس کا نام احمد ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کا ذکر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کرتے رہے۔ فرشتے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک فرشتے جو ہے اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیج رہے ہیں۔ تو اللہ بھی میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو بلند فرما رہا ہے۔ فرشتے حضور کا ذکر کر رہے ہیں، حضور پہ درود پڑھ رہے ہیں، اور جنات کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے اندر حضور کا ذکر، تمام انبیاء اپنی قوموں کے اندر حضور کا ذکر کرتے رہے۔ تو اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، کیا خوب کہا تھا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر ہی لگائیے آپ ہی کی داستان ہے۔ جدھر بھی کان لگائیں، جدھر بھی دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ نماز پڑھی جاتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، کبھی اس انداز میں، کبھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس انداز میں اذانیں آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی، آپ کے عبد ہونے کی گواہی دی جاتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو جس طرف بھی دیکھیں کائنات کے گوشے گوشے کے اندر، زمین پہ بھی، عرش پہ بھی، فرش پہ بھی، جدھر بھی آپ کان لگائیں گے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آپ سنیں گے۔ تو اس لیے کہا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر ہی لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معزز سامعین، اللہ کریم نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، وہ شانیں عطا فرمائی ہیں کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ فرما رہا ہے اور مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کوئی وہ ہے جسے اللہ کلام فرماتا ہے اور کوئی وہ ہے جو درجوں میں سب سے اوپر چلا گیا، جو درجوں میں سب سے اوپر چلا گیا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، کوئی رہ فلک تے یار گیا، کوئی سدرہ تے آ کے ہار گیا، ایک کالیاں زلفا والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان ہے
کہ اللہ جس سے کلام فرماتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ذات پاک ہے، اور جو درجوں میں سب سے اوپر چلا گیا، بلند ہو گیا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے شب معراج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بلندی پہ گئے کہ وہاں پر نہ کوئی کبھی فرشتہ گیا، نہ کوئی جن گیا، نہ کوئی انسان گیا، نہ کوئی نبی گیا، مقرر فرشتہ بھی نہیں گیا، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے۔ دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الكبرى۔ سورۃ النجم کے اندر اس بلندی کا ذکر کیا گیا کہ جس بلندی پہ کوئی نہیں جا سکا، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بلندی پر پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ذات حق تبارک و تعالیٰ اس کا دیدار کرتے ہیں اور سر کی آنکھوں سے دیدار کرتے ہیں اور بڑی بڑی نشانیاں دیکھتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، کہ اللہ کریم کی، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان، اس کو بیان کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ مخلوق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انتہا کو نہیں جانتی ہے۔ آپ کے مقام و مرتبہ کی انتہا مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، کہ بس یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اللہ تو خالق ہے، معبود ہے، اس کے بعد اس کی مخلوق میں اگر کسی کو سب سے بلند مرتبہ، عظیم مرتبہ ملا ہے اور کسی کی سب سے زیادہ بزرگی ہے اللہ کے بعد، تو لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ پھر یہ کہنا پڑے گا کہ کائنات کے اندر مخلوق میں سب سے بلند تر اور بزرگ تر ہستی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک۔ اللہ کے بعد جس کا مقام و مرتبہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ مخلوق کا مقابلہ نہیں کروایا جا سکتا۔ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمسر نہیں ہو سکتی، برابر نہیں ہو سکتی، نہ کوئی برابری کا سوچ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر اپنی مخلوق میں سب سے عظیم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے آپ کے آنے کا ذکر قرآن پاک کے مختلف مقامات پہ ہے۔ کہیں فرمایا کہ آپ تشریف لے آئے، کہیں فرمایا کہ آپ مبعوث ہوئے، کہیں فرمایا ان کو بھیجا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بار بار آپ کے آنے کا ذکر، آپ کی آمد کا ذکر کیا گیا۔ تو کائنات کے اندر آئے ہم بھی ہیں، کائنات کے اندر آئے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ ہمارا آنا اور ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آنا اور ہے۔ ہم کائنات کے اندر آئے سنورنے کے لیے، میرے محبوب کائنات کے اندر آئے سنوارنے کے لیے۔ ہم کائنات کے اندر آئے بننے کے لیے، میرے محبوب علیہ السلام آئے بنانے کے لیے۔ ہم کائنات کے اندر آئے تلاش کے لیے، اپنی منزل کو پانے کے لیے، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے ہمیں منزل مقصود پہ پہنچانے کے لیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے کے لیے۔ اس لیے یہ وہ انسان ہے کہ ان جیسا کوئی انسان نہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو یہ ایمان کی بھی جان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آپ جان ایمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایمان کا ایک کامل طریقہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کوئی ساری زندگی کہتا رہے، اگر وہ دل سے محمد الرسول اللہ نہیں کہتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یا وہ لا الہ الا اللہ وہ تو مانتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جان ایمان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کو خوبصورت بنانے کے لیے آئے، ہمیں سنوارنے کے لیے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آنے کا ذکر خود بھی فرمایا، اور جس روز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے وہ پیر شریف کا دن تھا۔ پیر کا دن تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب حضور سے پوچھا گیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، یعنی کہ اپنے پیدا ہونے کی خوشی کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شکرانے کے طور پر روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آنے کی خوشی خود منائی ہے اور شکرانے کے طور پر روزہ رکھا ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں حدیثوں کے اندر آیا کہ صحابہ کرام بھی بیٹھ کے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کے اندر ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی کچھ دیر کے بعد تشریف لے کے آئے تو پوچھا میرے صحابہ کس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ اللہ کی پیارے حبیب، ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ہمارے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے اور آپ جیسا پیارا رسول بھیج کے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے۔ تو صحابہ کرام بھی اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک صحاح ستہ کے اندر موجود ہے، یہ حدیث پاک کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ نے ان کو صفی اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، ان کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، ان کو اللہ نے روح اللہ بنایا، کلمۃ اللہ بنایا۔ تو جب میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے تو صحابہ کرام سے فرمایا سمعت کلامکم وعجبکم، اے میرے صحابہ میں نے تمہارا کلام بھی سنا ہے، تمہارا تعجب بھی دیکھا ہے، تم نے انبیاء کی شان بیان کی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، ایسے ہی ہے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، ایسے ہی ہے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، ایسے ہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کلمۃ اللہ اور روح اللہ بنایا، ایسے ہی ہے۔ لیکن اے میرے صحابہ سن لو، الا وانا حبیب اللہ، کہ مجھے اللہ نے حبیب اللہ بنایا ہے۔
اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے، یہ میرا منصب ہے۔ سب کی اپنی اپنی شانیں ہیں، لیکن حبیب اللہ کون ہے؟ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے اللہ نے حبیب اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ حبیب اللہ کی شان سب سے وراء الورا ہے کہ جس مقام پہ یہ حبیب اللہ ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس مقام پہ کوئی نہیں ہے۔ سب سے بلند تر شان، عظمت، بزرگی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ کسی نبی کی شان کے اندر توہین کرنا کفر ہے، ناجائز ہے، اس انسان جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کسی بھی نبی کی شان کو کم نہیں کہہ سکتے۔ ہر نبی کی شان ہماری بساط سے باہر ہے، ہماری عقلوں سے وراء الورا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک ان سب سے زیادہ ہے۔ آپ کی شانوں کو اللہ کریم نے خود بیان کیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لیا گیا، مبارک نام لے کر، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خاتم النبیین کہا گیا، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا، آپ کی شان بیان کی گئی، آپ کی عظمت بیان کی گئی۔ تو معزز سامعین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا ایک عظیم مقصد یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، فرمایا کہ میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، جو عمدہ اخلاق ہیں، اعلیٰ اخلاق ہیں، فرمایا کہ میں ان کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسلم شریف کے اندر ہے کہ رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ عمدہ اخلاق کی تعلیم دیتے تھے، عمدہ اخلاق سکھایا کرتے تھے لوگوں کو، اور قرآن پاک نے آپ کے اخلاق کے بارے میں فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ تو اعلیٰ اخلاق کے اوپر فائز ہیں۔ تو ہمیں بھی درس دیا گیا کہ جو میری امت ہے اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، عمدہ اخلاق ہونے چاہیے۔ تو اللہ کریم ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔